اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب نمبر 35 باب الرجل علی دین خلیلہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 190 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر وابو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی ابو عامر اور ابو داود سے. یہ دونوں حضرات یعنی ابو عامر اور ابو داود رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہمیں روایت کی زہیر ابن محمد نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں روایت کی موسیٰ ابن وردان نے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین اور مذہب پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک اس میں خوب غور و فکر کر لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ مشورہ دیا ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ دوست بنانے سے پہلے اس انسان کو دیکھ لے کہ آپ جسے دوست بنانے جا رہے ہیں وہ کیسا ہے، کیونکہ انسان کو نیک اور پارسا دوست بنانے چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب دوست برا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بری مجلس بھی اختیار کرنی ہوتی ہے، اور بری صحبت کا اثر انسان کی طبیعت پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اچھی صحبت کا اثر بھی انسان کے طبیعت پر ضرور ہوتا ہے. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو انسان کے اوپر نیکی کا اثر ہوتا ہے، اور بروں کی صحبت میں بیٹھے تو پھر بروں کا اور بدیوں کا اثر اس پر ہوتا ہے. اگر اچھے لوگوں سے نشست و برخاست ہوگی تو اس کے اچھے اثرات سامنے آئیں گے، اور اگر خدا نخواستہ برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ تعلقات دوستی آشنائی ہوگی، تو اس کے برے اثرات انسانی طبیعت میں منتقل ہوں گے. اس لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا اثر ضرور لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا دوست اگر حریص ہو، لالچی قسم کا ہو، تو اس دوست کے ساتھ جتنی صحبت بڑھے گی اتنا ہی اس انسان کے اندر بھی حرص آئے گی، لالچ آئے گی. اور اگر اسی طرح کسی قناعت پسند کے صحبت میں بیٹھے گا، ایسے انسان کے صحبت میں بیٹھے گا جس کا دل مال و دولت سے بے نیاز ہو، تو یہی صفات اس کے دل پر بھی اثر انداز ہوگے، اس کے زندگی پر بھی اثر انداز ہوں گے. کسی متقی انسان کے صحبت میں بیٹھے گا، پرہیزگار انسان کے صحبت میں بیٹھے گا تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک محاورہ مشہور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کی تحقیق کرنی ہے تو اس کے بارے میں کسی سے نہ پوچھ، وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ، بلکہ اس کے دوستوں کے بارے میں پتہ کرو کہ اس کے دوست کیسے ہیں.
اگر اس کے دوست اچھے ہوئے تو وہ بھی بے شک بغیر کسی شک و شبے کے وہ بھی اچھا ہی ہوگا، لیکن اگر اس کے دوست برے ہیں، بدکماش قسم کے لوگ ہیں، بدماش قسم کے لوگ ہیں، تو وہ بھی پھر انہی کی طرح ہوگا، کیونکہ حدیث مبارک ہے الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو کہ نیک ہو، پارسا ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا اس کے اثرات چونکہ طبیعت میں منتقل ہوں گے، تو اچھے اثرات کا منتقل ہونا یہ اچھائی کی علامت ہے اور بہتری کی علامت ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول، ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن ابی بکر سے۔ عبداللہ ابن ابی بکر نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ویبقى واحد، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، دو تو لوٹ کر واپس آ جاتی ہے اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہیں۔ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، اس کے پیچھے اس کے اہل، اس کا مال اور عمل تینوں چیزیں جاتی ہیں، پھر اس کے اہل اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک میں، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں۔ پہلے اس میں سے اہل و عیال، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، دوسرا اس کے ساتھ مال ہوتا ہے، اور تیسرا اس انسان کا عمل۔ دفن کرنے کے بعد، تدفین کے بعد اس انسان کے پاس صرف اور صرف عمل رہ جاتا ہے قبر میں، اس کے رشتہ دار، دوست احباب، اہل و عیال اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں۔ اہل سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کی اولاد، رشتہ دار، دوست احباب سب مراد آپ لے سکتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ اس کے گھرانے کے لوگ۔ اور مال سے بھی ہر وہ چیز جو عادتاً، عرفاً، شرعاً، قانوناً مال متصور ہو سکتا ہو، غلام، باندی، ہر وہ چیز، تو یہ مال میں وہ آ سکتی ہیں۔ تو مال کا تعلق وہ قبر تک ہی ہوتا ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو مال اور اہل دونوں کا تعلق وہی پر ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہیں سے ہی یہ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْقَى عَمَلُهُ، صرف اور صرف اس کا عمل ہی ہوتا ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں ایک دوسری جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا نیک عمل ایک خوبصورت انسان کے شکل میں اس کے سامنے آتا ہے اور وہ اسے بشارت دیتا ہے، تو ایک طرح سے اسے انسیت بھی دینا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ وحشت محسوس نہ کرے، تنہائی محسوس نہ کرے، خوف محسوس نہ کرے، تو آ کر اسے بشارت دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ جبکہ کافر، گناہگار کے سامنے اس کے برے اعمال ایک نہایت ہی بری صورت میں، قبیح شکل میں سامنے آتے ہیں، جو اس کے خوف میں، اس کی وحشت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو اہل و عیال، مال و دولت پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے اپنے اعمال کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اعمال ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ قبر میں بھی باقی رہیں گے۔ مال، اہل و عیال
وہ زندگی تک اس کے ساتھ ہے، قبر تک لے جانے تک اس کے ساتھ ہے، لیکن جیسے ہی اس کو قبر میں اتارا جائے گا، اس کے اوپر من و مٹی ڈالی جائے گی، تو عمل کے علاوہ باقی دونوں چیزیں اس سے واپس لوٹ کے آ جائیں گے اور عمل اس کے ساتھ قبر میں ہی رہے گا۔ بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت کثرت الاکل، یہ باب زیادہ کھانے کی کراہیت کے بیان میں ہیں۔ وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني ابو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام بن معدي كربة قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے اسماعیل ابن عیاش سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی ابو سلمہ حمصی نے اور حبیب ابن صالح نے، انہوں دونوں حضرات نے روایت کی یحییٰ ابن جابر الطائی سے، انہوں نے مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، آدمی اگر اپنے پیٹ کو حد سے زیادہ بھر لے تو اس نے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا، یعنی اس سے کوئی بدتر برتن نہیں ہے جو اس نے بھرا۔ بحسب ابن آدم اکلات، ابن آدم کے لیے بس چند لقمے ہی کافی ہے، یقمن صلبہ، جو اس کی پشت کی ہڈی کو سیدھا اور کڑا رکھے، یعنی اپنی ضروریات اور عبادات کو انجام دینے کے لیے، چونکہ اس کی کمر کو سیدھا ہونا ضروری ہے تو اس کے پشت کی ہڈی کو سیدھا اور کڑا رکھنے کے لیے چند لقمات بھی کافی ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، ہاں اگر ضروری ہو، یعنی اگر زیادہ ہی کھانا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، 1/3 کھانے کے لیے ہو، 1/3 پانی کے لیے ہو اور 1/3 سانس کی آمد و رفت کے لیے ہو، تاکہ بعض اوقات جو دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاکت ہوتی ہے اس کی نوبت نہ آئے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن عرفہ قال حدثنا اسماعیل بن عیاش نحوہ، اسی طرح روایت کی ہمیں حسن بن عرفہ نے، انہوں نے اسماعیل بن عیاش سے اسی طرح روایت۔ وقال المقدام بن معدی کرب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ مقدام ابن معدی کرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ ولم یذکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سماعت والا قول نہیں ہے جیسے یہاں پر مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے کی اتنی مقدار تناول کرنا ضروری ہے جس سے انسان زندہ رہ سکے، قوت لا یموت جسے کہا جاتا ہے، اتنی خوراک کہ جس سے اس انسان کی پشت کڑی رہ سکے، تاکہ وہ بقدر ضرورت رزق حلال کی حصول کے لیے بھی کوشش کر سکے، اللہ کی عبادت بھی بجا لا سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس حد تک قناعت نہ کرے، اس حد تک اس کو کافی نہ ہوتا ہو، بلکہ اس سے زیادہ اس کے اندر کھانے کی چاہت ہو، تو بھی اسے اعتدال کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لہٰذا اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ ذکر فرما دیا کہ پھر ایسے انسان کو چاہیے کہ پیٹ کے ایک حصے کو کھانے سے بھر لے، ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑ دے اور ایک حصہ سانس کے لیے خالی چھوڑ دے۔ اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھائے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے حصے میں فرمایا کہ اگر پورے کے پورے پیٹ کو اس نے بھر لیا تو اس کو بدترین برتن قرار دیا، کیونکہ عموماً برتن انہی کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں جن کے لیے انہیں بنایا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس نے پیٹ کو بھی ایک برتن کی طرح لے لیا۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بھئی اس پیٹ میں تو اتنی ہی خوراک ہو جو اس کی جسمانی توانائی
اور اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوں. لہٰذا اگر اس کو ضرورت سے زیادہ بھر دیا جائے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ بھائی اب یہ پیٹ جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا تھا یہ وہ مقصد پہ نہیں استعمال کر رہا ہے. اور ایسے ہی پیٹ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین قرار دیا ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک حکیم کی ذات ہے. وہ تو ہر چیز کو اس کے بالکل اوپر سے نیچے تک ما لہا و ما علیہا ہر چیز اس کے فوائد اور نقصانات کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب پیٹ انتہائی زیادہ بڑھنے کی صورت میں ایسی خرابیاں اور مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں. اس لیے چاہیے یہی کہ زیادہ شکم سیری سے اجتناب کیا جائے تاکہ انسان اس کے مضرات سے اس کے نقصانات سے بچا رہ سکے. تو جب مضرات اور نقصانات سے بچے گا تو ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی زندگی میں دوسری طرح کوئی تعطل اور خلل آئے گا. عبادات بھی یہ اپنی جگہ پر کر سکے گا، اپنے معاملات کو بھی بر وقت اور صحیح انداز میں پورا کر سکے گا. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.